من بعد موتكم لعلكم تشكرون، پھر تمہیں دوبارہ زندہ کیا تمہارے مر جانے کے بعد تاکہ تم احسان مانو۔ پچھلی آیت میں ہمیں پتہ چلا تھا کہ بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو سے درخواست کی کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کو دیکھنا ہے، اور ہم اس وقت تک ہم آپ پر ایمان نہیں لائیں گے جب تک ہم اللہ کو اپنی آنکھوں سے نہ دیکھیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کر کے ان کو کوہ طور پر لے گئے اور اللہ تعالیٰ کی زیارت کرانے کے لیے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ اللہ یہ تمہیں دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے بجلی بھیجی، تو جس کو برداشت نہ کر سکے، اور بنی اسرائیل کے جو افراد کوہ طور پر پہنچے تھے وہ سارے کے سارے ہلاک ہو گئے۔ تو جب ان سب کے سب مر گئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی، پھر دعا مانگی کہ اے اللہ، یہ جو بنی اسرائیل جو میری قوم ہے یہ پہلے ہی سے مجھ سے بدگمان ہے، اور اگر یہ مر گئے اور میں واپس اکیلا جاؤں اور یہ میرے ساتھ نہ جائیں تو جو لوگ پیچھے ہیں جو طور پر نہیں آئے وہ یہ سوچیں گے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہیں ان کو لے جا کر مار کر واپس آ گئے ہیں۔ تو اسی لیے حضرت موسیٰ نے دعا کی کہ اللہ ان تمام کو زندہ کر دیجئے تاکہ یہ لوگ پیچھے جا کر بتا سکیں کہ اللہ تعالیٰ کا وجود ہے اور یہ گواہی دے سکیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کی دعا کو قبول کیا اور ان کو دوبارہ زندہ کیا۔ وہ جو 70 افراد کوہ طور پر گئے تھے ان کے مرنے کے بعد، یعنی ان پر موت طاری ہو چکی تھی، اس کے بعد اللہ نے ان کو حضرت موسیٰ کی دعا کی وجہ سے زندہ کیا۔ اور آج فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ تمہیں دوبارہ زندہ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ تاکہ تم احسان مند ہو جاؤ، یعنی احسان ماننے لگو، اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بندے بنو۔ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، اور ہم نے تم پر بادل کا سایہ کیا اور تم پر من اور سلوہ نازل کیا، تم کھاؤ ان پاکیزہ چیزوں میں سے جو ہم نے تمہیں دیے ہیں، اور انہوں نے ہمارا نقصان نہیں کیا لیکن انہوں نے اپنے آپ کا نقصان کیا۔ یہ اللہ تعالیٰ اس آیت میں ایک واقعے کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ ایک واقعہ کیا ہوا کہ بنی اسرائیل جو تھی، یعنی یہود جو ہے، ان کا اصل ملک جو ہے فلسطین یعنی ملک شام ہے۔ تو کیونکہ یہ جو قوم آئی ہے یہ پہلے سے یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے، حضرت یعقوب کی اولاد ہے، اسی لیے ان کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ بنی اسرائیل کا معنی اسرائیل کے بیٹے یعنی حضرت یعقوب کی اولاد میں سے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام جب فلسطین یعنی ملک شام کو چھوڑ کر مصر چلے گئے تو وہاں پر ان کی ساری قوم وہاں پر جا کر آباد ہوئی، اور پھر وہاں پر فرعون کا تسلط ہوا اور فرعون کو اللہ تعالیٰ نے غرق کر دیا۔ سارا واقعہ پیچھے گزرا ہے۔ تو فرعون کے غرق کرنے کے بعد اب بنی اسرائیل مطمئن ہو گئی کہ چلو جو بڑا دشمن تھا اس کا پیچھا چھوٹ گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو جو تمہارا اصل وطن ہے فلسطین، تم وہاں پر جا کر بس جاؤ، آباد ہو جاؤ، کیونکہ وہاں پر ایک قوم تھی، قوم عمالقہ۔ قوم عمالقہ یہ فلسطین میں آ کر بس گئی تھی اور وہاں کے لوگوں پر ظلم کر رہی تھی اور بڑی طاقتور قوم تھی۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ تم اپنے اصل ملک میں چلے جاؤ تو یہ کہنے لگے پہلے تو واپس آ گئے، قریب پہنچے تھے، فلسطین کے قریب پہنچے تھے، پتہ چلا کہ قوم عمالقہ بڑی طاقتور قوم ہے، تو اب کہنے لگے کہ ہم وہاں پر نہیں جائیں گے۔ اللہ نے ان کے الفاظ تک کو قرآن میں بیان کیا ہے، اذهب انت وربك فقاتلا۔ حضرت موسیٰ نے جب ان کو کہا کہ چلو ہمیں وہاں پر چلنا ہے تو حضرت موسیٰ سے کہنے لگے کہ تم جاؤ اور تمہارے رب جاؤ، تم دونوں جا کر لڑو، ہم جانے والے نہیں ہیں۔ انا ہاہنا قاعدون، ہم یہیں پر بیٹھے رہیں گے، ہم نہیں آئیں گے، یہ بنی اسرائیل نے کہا۔ تو جب ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، جس جگہ پر جانے کو کہا تھا وہاں نہیں گئے،
اور واپس جانے لگے مصر کی طرف، جہاں سے آئے تھے مصر کی طرف واپس جانے لگے، تو اللہ نے ان پر ایک عذاب مسلط کیا، کیا کہ 40 سال تک ایک ہی میدان میں پھرتے رہے، ایک ہی میدان میں 40 سال تک گھومتے رہے، جس کو میدان تیہ کہا گیا۔ یہ فلسطین اور مصر کے درمیان میں تقریباً لگ بھگ 15 کلومیٹر کا ایک میدان ہے، 15 کلومیٹر کا ایک میدان ہے۔ اور یہ جب واپس جا رہے تھے یہ سوچ کر نکلتے تھے کہ ہم شام کے وقت میں رات ہوتے ہوتے ہم اپنے ملک مصر میں پہنچ جائیں گے، لیکن جب یہ صبح کو نکلتے شام کو تھک کر آرام کرنے سو جاتے تھے، دوسرے دن کی جب صبح ہوتی تھی تو جہاں سے یہ نکلے تھے واپس دوبارہ وہیں پر آ جاتے تھے، تو گھر نہیں جا پاتے تھے۔ اللہ نے ان کو 40 سال تک اسی جگہ میں رکھ دیا، اور اللہ کا یہ عذاب تھا ان کے اوپر، کیونکہ اللہ کی بات انہوں نے نہیں مانی تھی، تو اللہ کی طرف سے عذاب تھا۔ اور پھر اللہ کا ان پر احسان بھی دیکھو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب 40 سال تک ایک ہی میدان میں گھوم رہے پھر رہے، کھانا تو کچھ نہیں، وہ میدان بھی ایسا تھا کہ نہ وہاں کوئی عمارت ہے نہ کوئی درخت ہے، کچھ بھی نہیں ہے، خالی چٹیل میدان ہے، اور اسی میں وہ گھوم رہے ہیں۔ اس کو تیہ اسی لیے کہتے ہیں کہ حیران پریشان گھومنے پھرنے کی جگہ، یا حیران ہو کر وہاں پھرتے تھے۔ تو جب ان کو کھانے کو کچھ نہیں تھا، پینے کو کچھ نہیں تھا، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کی وجہ سے من اور سلویٰ نازل کیا۔ من اور سلویٰ، من کہتے ہیں ایک پھل کو کہتے ہیں، ترنجبین جو میٹھا پھل ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں من، ایک یعنی میٹھا پھل تھا۔ اور سلویٰ یہ تیتر کا گوشت تھا، یعنی تیتر ان کے پاس آ جایا کرتے تھے اور اس کو پکڑتے تھے، ذبح کر کے کھا لیا کرتے تھے۔ اتنی آسانی ان کو اللہ نے کر دی، یعنی 40 سال تک کچھ دوسرا کھانا نہیں، بس یہی کھانا ان کا ہے، من اور سلویٰ۔ صبح شام آیا کرتا تھا اور اس کو کھا، جب یہ چلتے تھے تو دھوپ میں چلتے تھے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے شکایت کی کہ ہمیں دھوپ بہت لگتی ہے، حالانکہ نافرمان ہیں، عذاب میں مبتلا ہیں، پھر بھی اللہ کا احسان کتنا ہے کہ عذاب کے ساتھ اندر ہی اللہ تعالیٰ اتنے سارے احسانات کر رہے ہیں کہ دھوپ میں جا کر شکایت کی، حالانکہ اسی رب کو نہیں مانا ہے، اس کے احکام کو ہی نہیں مانا ہے، اور شکایت کرنے لگے کہ ہمیں دھوپ لگتی ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی کہ اللہ دھوپ لگ رہی ہے، تو اللہ نے آسمان کے ابر بھیجے کہ جس کی وجہ ان کے اور سورج کے درمیان میں حائل ہو جائے اور دھوپ کی گرمی ان تک نہ پہنچ سکے۔ اور تیسری چیز یہ کہ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے شکایت کی کہ ہمارے کپڑے پھٹ رہے ہیں، پرانے ہو رہے ہیں، گندے ہو رہے ہیں چلنے کی وجہ سے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سنی، اور دعا کے ذریعے سے یہ فیصلہ کیا کہ ان کے جو کپڑے ہیں وہی کپڑے رہیں گے، بچہ پیدا ہونے کے بعد جو کپڑے اس کو پہنائے گئے وہی کپڑے اس کو بڑھاپے تک چلیں گے، کپڑے بدلنے کی ضرورت نہیں، کپڑے گندے نہیں ہوں گے، کپڑے پھٹیں گے نہیں، وہی کپڑے نئے ہوتے چلے جائیں گے۔ یہ سارے احسانات اللہ کس میں کر رہے ہیں؟ عذاب میں، تیہ میں 40 سال تک پھر رہے ہیں، اور اسی میں اللہ تعالیٰ ان پر یہ احسانات کر رہے ہیں، باوجود ہے کہ انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی ہے، جس جگہ پر جانے کو کہا تھا وہاں نہیں گئے۔ تو اللہ وہ ساری باتیں بیان کر رہے ہیں، وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، کہ ہم نے تم پر بادل کا سایہ کیا اور تم پر من اور سلویٰ ہم نے نازل کیا، کہ جو تازہ گوشت تمہیں ملا کرتا تھا۔ کُلُوا مِن طَیِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاکُمْ، تم کھاؤ وہ پاکیزہ چیزیں جو تمہیں دی جاتی ہے ہماری طرف سے۔ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، اور انہوں نے ہمارا کچھ نہیں بگاڑا، لیکن انہوں نے اپنا ہی نقصان کر لیا، یعنی آج ملا ہے تو کل کے لیے اٹھا کر رکھ رہے تھے، تو اللہ نے اسی گوشت میں سڑن ڈال دی، تو ان کا خود کا نقصان ہوا، اللہ کا اس میں کچھ نقصان نہیں ہوا۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کچھ مسائل ہیں، سب سے پہلے یہ کہ سجدہ تلاوت کے متعلق، کہ جیسے ہم نے کسی کو قرآن پڑھتے ہوئے سنا، سامنے بیٹھے ہیں، تو تلاوت کی سجدے کی آیت آئی تو پڑھنے والے پر بھی سجدہ واجب ہوتا ہے اور سننے والے پر بھی سجدہ واجب ہوتا ہے۔
ایک مسئلہ یہ ہے کہ جیسے سی ڈی کیسٹ ہے، سی ڈی کیسٹ میں لگائی گئی ہے قرات اور پڑھ رہے ہیں، وہاں پر پڑھنے والے پڑھ رہے ہیں اور ہم سن رہے ہیں، اس میں اگر سجدے کی آیت آ گئی اور ہم نے اس کو سن لیا تو اس کی وجہ سے ہم پر سجدہ واجب نہیں ہوتا۔ اور ایک مسئلہ یہ ہے کہ مسافر کے متعلق کہ امام جو ہے مسافر ہے، امام مسافر ہے اور پیچھے نماز پڑھنے والے مقیم ہیں یعنی بستی کے ہیں، تو اب مسافر کیا کرے گا؟ 2 رکعت پہلے ہی اطلاع کر دے گا کہ میں مسافر ہوں، میں 2 رکعت پر سلام پھیر دوں گا، آگے کی 2 رکعت آپ خود نے مکمل کرنی ہے۔ تو مسافر 2 رکعت پر امام سلام پھیرنے کے بعد جو مقیم ہوں گے، جو مقیم ہوں گے وہ اٹھ کر کھڑے ہو جائیں گے اور جو 2 رکعت پڑھنی ہے ان 2 رکعتوں میں کچھ بھی نہیں پڑھنا۔ کچھ بھی نہیں پڑھنا کا مطلب صرف کھڑے ہو کر سورہ فاتحہ پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جیسے ہم امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں تو امام کے پیچھے نماز پڑھنے والے پر کچھ پڑھنا ضروری نہیں ہے۔ ہاں البتہ رکوع میں تسبیح پڑھنا، سجدے میں تسبیح پڑھنا، التحیات پڑھنا یہ پڑھ سکتے ہیں، لیکن مسافر امام کے سلام پھیرنے کے بعد جو پیچھے جو مقیم ہوں گے وہ اپنی 2 رکعت خاموشی کے ساتھ مکمل کریں گے، کچھ نہیں پڑھیں گے، یعنی سورہ فاتحہ نہیں پڑھیں گے، سورہ فاتحہ پڑھے بغیر ہی اپنی نماز مکمل کریں گے۔ اور ایک مسئلہ یہ ہے مسافر ہی کے متعلق کہ کوئی شخص اگر جیسے آجرے میں اس کا گاؤں ہے، پیدا ہوا اور یہیں بڑا ہوا، لیکن اب کسی کام کی وجہ سے یا ڈیوٹی کی وجہ سے آجرہ چھوڑ کر دور چلا گیا، جیسے کولہاپور کے علاقے میں چلا گیا یا اس سے دور چلا گیا جہاں پر قصر واجب، قصر کی نماز لاگو ہوتی ہے، ایسے علاقے میں گیا، تو اب اس کا ارادہ ہے کہ آجرے میں دوبارہ واپس مجھے نہیں آنا ہے، یعنی آجرہ میں بالکل چھوڑ دوں گا، آجرے میں کبھی بھی واپس نہیں آؤں گا، یہ ارادہ اس کا ہے اور واپس آیا بھی نہیں کبھی۔ لیکن کبھی ایسا ہوا کسی کام کی وجہ سے آجرے کو آ گیا، تو اب یہاں پر وہ 4 رکعت نہیں پڑھے گا بلکہ 2 رکعت نماز قصر کرے گا، 4 رکعت اب نہیں پڑھے گا، حالانکہ وہ پیدا ہوا آجرے ہی میں ہے، لیکن پھر بھی یہاں سے مکمل چھوڑ کر جانے کی وجہ سے اب یہ اس کا وطن ختم ہو گیا۔ وطن کیا ہوا؟ ختم ہوا۔ اب جہاں گیا ہے وہی اس کا کیا ہوا؟ وطن ہوا، اور وہاں سے کبھی اگر یہاں پر آتا ہے تو یہاں پر 4 رکعت نماز نہیں پڑھے گا بلکہ 2 رکعت پڑھے گا۔ ہاں لیکن ایسا ارادہ ہے کہ میں ڈیوٹی تو وہاں پر کر رہا ہوں لیکن یہاں پر میں آتا رہوں گا، تب جیسے کولہاپور میں ہے، ڈیوٹی ہے اور آنا جانا ہے، تو یہاں پر آنے کی وجہ سے وہ کیا کرے گا؟ 4 رکعت مکمل نماز پڑھے گا، کیونکہ وہ کیا ہوا؟ اس کا خود کا مقام، خود کا گھر ہے یہاں پر، تو 4 رکعت نماز پڑھے گا، 2 رکعت پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اور ایک مسئلہ یہ ہے بہت ذرا بعد میں مکمل ہونے کے بعد میں انشاءاللہ پوچھیں۔ اور ایک مسئلہ یہ ہے کہ سفر کے دوران جیسے ہم یہاں سے کولہاپور کو جا رہے ہیں، تو یہاں سے کولہاپور کا جو علاقہ ہے 90 کلومیٹر کا ہے، تو یہاں سفر ہے، تو سفر کے دوران جیسے ہم آجرے سے نکلیں گے تو آجرے سے کولہاپور جانے تک اگر نماز درمیان میں آتی ہے تو کیسے پوری نماز پڑھیں گے یا 2 رکعت کریں گے؟ تو سفر کے دوران بھی یہاں سے کولہاپور پہنچنے تک بھی ہمیں 2 رکعت ہی نماز پڑھنی ہے، اور اس کی ابتدا کہاں سے ہوگی؟ جیسے آجرے کا جو ہمارا پل ہے وہ پل چھوڑ کر آگے چلے گئے تو وہاں سے اگر اتور تک بھی پہنچے یا اس سے آگے بھی ہم بہرے واڑی میں بھی پہنچے تب بھی ہمیں کیا ہے؟ 2 رکعت ہی نماز ہوگی۔ واپس آنے تک، واپس آجرے کو یعنی اس پل کے اندر اس پل تک آنے تک، اس کے بعد ہم یہاں پر آ گئے تو ہمیں 4 رکعت پڑھنا ہوگا۔ اور ایک مسئلہ یہ ہے کہ ہم سفر میں گئے اور سفر میں جانے کی وجہ سے ہماری نماز سفر میں قضا ہو گئی، نماز سفر میں قضا ہو گئی اور ہم گھر آ گئے، تو اب گھر آنے کے بعد ہم کیا کریں گے؟ وہ نماز کی جو قضا کرنی ہے وہ 2 رکعت کریں گے 4 رکعت؟ تو اس کا مسئلہ یہ ہے کہ سفر میں جتنی نمازیں ہماری قضا ہوئی ہے تو گھر آنے کے بعد بھی اس کو 2 رکعت ہی مکمل کرنا ہے، کیونکہ وہ کہاں قضا ہوئی ہے؟ سفر میں قضا ہوئی ہے، تو جو سفر کی قضا ہے گھر آنے کے بعد بھی اس کو سفر کی طرح ہی پڑھنا پڑے گا۔ جیسے ظہر کی نماز ہے تو وہ واپس آنے کے بعد 2 رکعت مکمل کرے گا۔
عصر کی نمازیں 2 رکعت کرے گا، عشاء کی نمازیں 2 رکعت کرے گا، مغرب اور فجر کے اندر تو کوئی گنجائش نہیں ہے، وہاں پر بھی 3 ہی، مغرب کی ہے تو 3 ہی پڑھنی ہے، یہاں پر بھی 3 ہی پڑھنی ہے، چاہے قضا سفر بھی ہی ہو جائے، گھر پر آنے کے بعد